انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اسدستان میں نہیں، ایک حسرت کدے میں آپ کا خیر مقدم کر رہا ہوں۔ حسرت اس بات کی رہ گئی کہ علامہ طالب جوہری صاحب سے باقاعدہ گفتگو ہوتی، ملاقات ہوتی، اگرچہ غائبانہ تعارف تھا، لیکن یہ حسرت ہی رہ گئی۔ ارمان جو دل میں تھے بھرے رہ گئے۔ کل رات میں ان کے سانحہ ارتحال کی غمناک خبر سنی اور یادیں کچھ پیکروں کی صورت میں ذہن کے پردے پر ناچنے لگیں اور دل قابو سے باہر جانے لگا اور قلم کو کچھ حرکت ہونے لگی۔ اسی دوران کچھ لکھتا رہا، وہ اس لیے کہ جو وفور جذبات ہیں کچھ کم پڑ جائیں، کچھ سرد ہو جائیں اور کچھ صبر آ جائے۔ اور اسی اثناء میں جو کچھ لکھا وہ آج ایک اخبار کو تحریری صورت میں کچھ بے ترتیبی سے ترتیب دے کے پیش کر دیا۔ صحافت میں کل وہ شائع ہوگا۔ اس وقت یہ چاہا کہ علامہ صاحب پر کچھ عرض کیا جائے، تو دل و دماغ نے ساتھ نہیں دیا، ساتھ دیا بھی تو صرف یہاں تک، ایک منزل تک پہنچا دیا کہ آپ کے سامنے میں موجود ہوں، اسی مضمون کے ساتھ جو کل اخباروں میں شائع ہوگا اسے میں پڑھے دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ کی سکت بھی نہیں ہے۔ عنوان ہے علامہ طالب جوہری کی یاد میں۔ I have a lot of stories to share about the great soul، لیکن آج اور ابھی کی حد تک یہ لکھوں گا کہ جب کمپیوٹر سے نیا سابقہ پڑھا تو باہر کی مجلسوں کا بڑا چسکا لگا، جس میں سب سے پرشکوہ اور طویل القامت شخصیت حضرت مولانا طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کی تھی۔ ان سے پہلے میں نے کسی عالم و ذاکر سے مجلس عزا میں قرآن مجید کی اتنی آیتوں کی تلاوت و ترجمہ و تفسیر نہیں سنی تھی۔ مجھے تو بہت سی آیتیں میں ترجمے کے انہی کی مجلسیں سن کے یاد ہو گئیں۔ وفور تلاوت آیات میں سامعین کو ان کے بیانیے کا فہم اور متاثر ہونا کامیابی خطابت کی دلیل ہے، اور یہی عالم تفہیم ان کی علمی اور ادبی نثر کا بھی ہے، جو عام ادبی مضامین سے لے کر تفسیر قرآن تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو ان کی شاعری میں غزل سے لے کر مرثیے تک نظر آتی ہے، اور صرف اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ فارسی میں بھی۔ اور یہ بات میں نے مضمون میں تو نہیں لکھی، بہت ساری باتیں چھوڑ دیں، بے پناہ باتیں چھوڑ دی گئی ہیں اور بے تحاشا باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عرض کر دوں کہ طالب جوہری صاحب فارسی کے بھی بے پناہ شاعر تھے، اور وہ تو خیر دوسری بات ہے کہ یہاں اردو سے ہی کسی کیا دلچسپی ہے، چہ جائے کہ فارسی۔ تو ان کی عربی دانی کی کل رات میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے گفتگو میں یہ بات معلوم ہوئی، جس کا بس ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو مضمون میں بھی قلم بند کر دیا ہے، کہ ضمیر اختر صاحب نے مجھ سے فرمایا، جو ایک کل رات میں بعنوان یاد طالب جوہری ایک شب بیداری ہماری اور ان کی ہو گئی، تو فرمانے لگے کہ طالب جوہری صاحب کو جدید اور قدیم عربی میں مہارت حاصل تھی، اور یہی گویا ان کی خطابت کا پشتہ تھا، اور یہ ہنر انہیں خاندان ابقات الانوار کے ایک عظیم عالم دین مولانا ضیاء الحسنین موسوی صاحب کی بدولت حاصل ہوا۔ ان کے ایران اور عراق میں جو اساتذہ رہے، جن سے ہر وقت وہ
متصل رہتے تھے یا جن سے ان کا رابطہ رہا ماضی میں، ان میں عربی کے حوالے سے ضیاء الحسنین موسوی صاحب کا بڑا نام ہے۔ اب اس کے بعد طالب جوہری صاحب کی اردو کے بارے میں اور عربی کے بارے میں میرے خیال میں اگر کوئی شخص، میری نظر میں کوئی شخص باقاعدہ مفصل گفتگو کر سکتا ہے تو وہ روح الملت مولانا سید علی ناصر سعید صاحب قبلہ المعروف بے آغا روحی صاحب مدث اللہ العالی فرما سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جان سے دور علامہ طالب جوہری صاحب سے کی بہت پرانی دوستی تھی، اور یہ علمی اور ادبی دوستی اس قسم کی تھی کہ گھنٹوں گھنٹوں فون پر گفتگو ہو رہی ہے، اور بعض اوقات میں بھی پہنچ جایا کرتا تھا کتب خانے، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس ابھی طالب جوہری صاحب کا فون آیا تھا، بس ابھی ان سے گفتگو ہوئی تھی، اور وہ اس موضوع پر بولنے کے لیے کتنا مواد رکھتے ہیں، کتنے جذبات رکھتے ہیں، وہ ان کے اس جملے سے ہی عیاں ہو جاتا ہے جو طالب جوہری صاحب کی تعزیت کے طور پر انہوں نے ادا فرمایا۔ کہنے لگے کہ الفاظ مہیا ہوں تو تعزیت ادا کروں، یہ آغا روحی صاحب کا جملہ ہے، الفاظ مہیا ہوں تو تعزیت ادا کروں۔ میں اپنے مضمون کا عنوان اسی جملے کو بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اخبار کی بھی مجبوری ہوتی ہے، اور جلدی جلدی میں تو یہی سب ہوا کرتا ہے، جو کچھ ہو جائے وہی اچھا ہے۔ بہرحال مضمون کے آخری پیراگراف میں 2 پڑھ رہا ہوں کہ منبر پر ہم انہیں واقعی علامہ رشید ترابی کی جگہ سمجھتے تھے، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے، لیکن اب اس طرح کا عالم و ذاکر شاید پاکستان میں نہیں ہے جو ان کی سی شخصیت کا مالک ہو۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت بڑے بڑے عالم اور ذاکر اور ادیب موجود ہیں، لیکن ہر شخص کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، یعنی کہ عالم سب ہیں، ان کی چال کچھ اور ہے، ذاکر سب ہیں، ان کا طرز کچھ اور ہے، خطیب بہت سارے ہیں، شاعر بے پناہ ہیں، لیکن صاحب طرز شاعر تو کم ہی ہوتے ہیں، اور جو صاحب طرز ہیں ان میں بھی کئی طرزوں کے مالک ہوتے ہیں۔ غرض یہی میری عرض ہے کہ ان کی سی شخصیت کا مالک ذاکر و عالم پاکستان میں مجھے تو نظر نہیں آتا، جنہیں نظر آتا ہو وہ مجھے ضرور بتا دیں۔ اور آواز اور لہجے کا خلوص طالب جوہری صاحب کا یادداشت کی سماعت میں گونج رہا ہے، جہاں ہزار نطق ہائے تحسین میں بھی ایک بوٹا سے قد کے خطیب کی بڑی سی آواز غالب رہتی تھی، جس کی تیزی و تاثر کا سبب تھا ذاکر کا اطمینان ارشاد، جو عطائے باب العلم تھی اور اکرام منبر شام غریباں تھا۔ ایسی ہستیوں کے اٹھ جانے کا غم ہونا غلط نہیں، لیکن ان کی یاد کو قید خانہ ذہن سے نکال کر اوراق پر مصور کر دینے سے غم غلط ضرور ہو جاتا ہے، یہی میں نے بھی کیا۔